السلام علیکم۔ میں 13 سال کی یتیم خوبصورت بچی تھی جب میری پھوپھو نے مجھے 2 لاکھ میں پٹھان کو بیچ دیا۔ وہ ہر شام میرے ساتھ ملاپ کرتا مگر مجھے بہت درد ہوتا کیونکہ وہ ایسی جگہ سے میرے پاس آتا تھا جہاں سے گناہ ہوتا ہے۔ پھر ایک رات میں نے اس کو سمجھایا کہ میرا نام مریم ہے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں یتیم ہو جاؤں گی۔ میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے بابا کے بعد سب کچھ جیسے ختم ہو گیا۔ میں اپنی پھوپھو کے گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا مگر ان کا سلوک میرے ساتھ ماں جیسا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ہر چھوٹا بڑا کام کرواتی، صبح سویرے اٹھا دیتی، جھاڑو لگانے سے لے کر برتن مانجنے تک ہر کام میرے ذمہ تھا۔ ان کے گھر میں 2 کمروں کا مکان تھا۔ ایک کمرے میں وہ اور پھوپھا رہتے تھے اور دوسرے کمرے میں میں سوتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے کھانے کے لیے بھی ڈانٹ پڑتی کہ خود ہی کھا لیا کر۔ انہوں نے کبھی پیار سے نہیں پوچھا کہ میں تھک گئی ہوں یا بیمار ہوں۔ میں بس ایک نوکرانی بن گئی تھی جس کے حصے میں صرف کام آتا تھا۔ پھوپھو اکثر دن بھر گھر میں رہتی تھیں اور شام کے وقت تیار ہو کر صحن میں آ بیٹھتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ میک اپ اور خوشبو ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ہنستے ہوئے کسی کے آنے کا انتظار کرتی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک پٹھان سائیکل پر قالین بیچنے آیا۔ وہ اونچی آواز میں آوازیں لگا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کیونکہ پھوپھو عام طور پر کسی کو اندر نہیں بلاتی تھی۔ وہ قالین والا بہت مضبوط جسم کا تھا۔ اس کا نام دلشاد تھا۔ اس نے سائیکل ایک طرف رکھی اور پھوپھو سے بڑی نرمی سے بات کرنے لگا۔ میں نے دور سے دیکھا تو لگا جیسے ان کے بیچ پرانی جان پہچان ہے۔ وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر چونک گئی۔ دل میں ایک انجانا سا شک پیدا ہوا مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ دلشاد ہر دوسرے تیسرے دن آنے لگا، کبھی قالین دکھانے کے بہانے، کبھی چائے پینے کے لیے۔ پھوپھو جب اس سے بات کرتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ جاتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ میں نے ان دونوں کی آوازیں سنی۔ دلشاد کہہ رہا تھا کہ جوتے تیرے محلے کے چکر لگاتے لگاتے میری یہ حالت ہو گئی۔ تیری تو شادی بھی ہو گئی اور اتنے سال بھی گزر گئے۔ میں تو اب بھی تیرے محلے کے چکر اس سے لگاتا ہوں کہ تجھے ایک جھلک دیکھ سکوں۔ اللہ گواہ ہے کہ تو نے مجھ سے آج تک ایک قالین بھی نہیں خریدا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ پھوپھو ہنسنے لگی اور کہنے لگی، پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کیا کروں میں؟ دلشاد نے کہا کہ اتنے سالوں سے تیری چاہت دل میں لیے پھر رہا ہوں۔ اب تو بھرپائی کا وقت آ گیا ہے۔ تو کوئی اپنی جیسی ڈھونڈ دینا مجھے۔ پھوپھو نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور دونوں کے درمیان عجیب سی باتیں چلتی رہیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ دلشاد نے جاتے جاتے کہا کہ جلد ہی پھر آؤں گا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پھوپھو نے دروازہ بند کیا۔ ان کے چہرے پر اطمینان سا تھا جیسے کوئی بڑا کام ہو گیا ہو۔ میں خاموش اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل میں خوف بھی تھا اور دکھ بھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ان دونوں کا کوئی چکر ہے تو میرا یہاں کیا بنے گا۔ پھوپھو تو خود ایسی باتوں میں پڑی ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ پھوپھا تو ہمیشہ مجھ پر ہی غصہ نکالتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تیرے بابا نے اس گھر پہ بوجھ ڈال دیا اور خود اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھتے تھے۔ میں رات بھر روتی رہی، سوچتی رہی کہ اگر بابا زندہ ہوتے تو میں آج اس طرح ذلیل زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جس کے لیے دنیا میں نہ محبت تھی نہ عزت تھی، اور اب لگ رہا تھا کہ میری پھوپھو کے دل میں میرے لیے کوئی اور ہی ارادہ چھپا ہوا ہے جس کا انجام میرے حق میں اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ اگلے دن جب صبح میں اٹھی تو پھوپھو ناشتے کے دوران بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو میں کل رات دیکھ چکی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج اتنی خوش کیوں ہو؟ وہ بولی، کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی دل خوش ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شام کو تیار رہنا، کہیں جانا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ تو وہ بولی، تجھے بعد میں پتہ چل جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ شام ہوئی تو انہوں نے مجھے صاف کپڑے پہننے کو کہا۔ میں نے اپنا پرانا دوپٹہ دھو کر پہنا۔ انہوں نے کہا کہ اتنے میلے کپڑے کیوں پہنے ہیں، ذرا اچھی سے تیار ہو جا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ کہنے لگی کہ سمجھ جائے گی۔ میری پھوپھو کہنے لگی، چلو ذرا باہر چلتے ہیں۔ میں نے سوچا شاید کسی کے گھر جا رہی ہوں، مگر وہ مجھے ایک پارک میں لے آئیں۔ وہاں بچوں کا شور تھا، سب جھولے لے رہے تھے، دوڑ رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔
پھوپھو نے مجھ سے کہا جا بیٹا تو بھی بچوں کے ساتھ کھیل لے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ میری کھیلنے کی عمر تو کب کی گزر چکی تھی۔ میں اب ایک جوان لڑکی تھی جس کے قدم جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا پھوپھو میں کہاں کھیلوں، میں تو بڑی ہو گئی ہوں۔ انہوں نے زور سے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں نا، جا تھوڑا باہر جا کے بیٹھ جا یا جھولے لے لے۔ میں چپ چاپ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ پھوپھو ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہی پٹھان دلشاد آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں چونک گئی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور دونوں بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں جگڑ لیا اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ کاش میرا وہم ہو۔ دونوں کے چہرے پر ہنسی تھی مگر ان کی نظروں میں ایک عجیب سا مطلب چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد پھوپھو اٹھی اور بولی چلو مریم گھر چلتے ہیں۔ شام کو جب ہم واپس آئے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر چمک تھی جیسے کوئی بڑا کام کر کے آئی ہوں۔ اگلے دن صبح وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں نے جھاڑو لگاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ پھوپھو اب کیا دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی ہوں، ایک ایک سوٹ 8-8 ہزار کا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ تو کبھی اتنے مہنگے کپڑے نہیں پہنتی۔ تو انہوں نے کہا ہاں دل تو کرتا تھا میرا بھی مہنگے کپڑے پہننے کا، لیکن کبھی اتنے پیسے نہیں دیے۔ اب اپنے لیے بہت ساری شاپنگ کروں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیوں، کیا کوئی انعام نکلنے والا ہے؟ تو وہ بولی نہیں، میری لاٹری نکلنے والی ہے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری لاٹری نکل آئے گی، لیکن اب نکلنے والی ہے۔ اسی طرح یہ ساری شاپنگ کروں گی۔ میں ان کی بات سمجھ نہیں پائی۔ میں نے کہا پھوپھو کیسی لاٹری؟ وہ ہنسی اور میری طرف دیکھ کر بولی اب یہ نہ سوچنا کہ تیرے لیے بھی کچھ خریدوں گی، تیرے لیے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری لاٹری نکل رہی ہے تو یہ تو پورا بینک مل رہا ہے مجھے۔ ان کی باتیں میرے سر پورا بینک مل رہا ہے مجھے۔ ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں لیکن دل میں ایک انجانا سا ڈر بیٹھ گیا۔ اسی رات میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو باتیں کرتے سنا۔ پھوپھو کہہ رہی تھی کہ یہ مریم کی شادی کروا دیتے ہیں، ایک آدمی ہے جو اس کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے، اس سے شادی کر لے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پسند کرتا ہے۔ میں کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر سن رہی تھی۔ پھوپھو کے شوہر نے کہا کہ ہم اس کی شادی کے لیے پیسے کہاں سے لگائیں؟ کہاں ہیں پیسے؟ پھوپھو نے فوراً کہا کہ سارے پیسے وہ خود لگائے گا، بلکہ ہمیں بھی کچھ پیسے دے گا، بس آپ ہاں بول دیں۔ وہ بولا اگر ایسا ہے تو پھر نکالو اس کو یہاں سے، ویسے بھی جب سے یہ یہاں آئی ہے سارے کام یہ کرتی ہے، تم کوئی کام نہیں کرتی، موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ پھوپھو نے ہنستے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں سب سن کر پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ مجھے اگلے دن پتا چلا کہ میری پھوپھو نے مجھے دلشاد کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ میری قیمت 2 لاکھ روپے لگائی گئی تھی۔ میں یہ سن کر ساخت رہ گئی تھی جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ پھوپھو کے لیے میں بس ایک سودا تھی، کوئی بیٹی یا بھانجی نہیں تھی۔ وہ پیسوں کی خاطر مجھے ایک اجنبی کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ جلد ہی میری شادی طے ہو گئی۔ دلشاد نے خود آ کر سارے انتظامات کیے۔ اس نے کہا کہ وہ خود گواہوں کو بلائے گا، مولوی صاحب کو بھی خود لائے گا، مٹھائی بھی وہی لے کر آیا۔ پھوپھو بار بار ہنستی رہی، کہنے لگی کہ اب تو دلشاد میرا پرانا قرض چکا رہا ہے۔ اس نے جاتے جاتے پھوپھو سے کہا کہ تو مجھے ملی نہیں، لیکن تیری جیسی ہی ایک کم سن کلی مجھے مل گئی ہے، تیرا بہت شکریہ۔ میرے آنسو بہ رہے تھے۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی، میں رخصت نہیں ہونا چاہتی، مجھے اس آدمی سے شادی نہیں کرنی، لیکن میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ میں نے احتجاج کیا، چیخی، روئی، لیکن سب نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا شاید ابھی بھی کوئی معجزہ ہو جائے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ میں اس دن اپنی زندگی کا سب سے برا دن دیکھ رہی تھی۔ میں دلشاد کے گھر رخصت ہو رہی تھی، بغیر اپنی مرضی کے، بغیر کسی خوشی کے، جیسے کسی جانور کو باندھ کر کسی کے حوالے کیا جا رہا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے پھوپھو اور ان کے شوہر کے چہرے تھے جن پر صرف اطمینان تھا، جیسے انہوں نے کوئی فائدے کا سودا کر لیا ہو، اور میں مریم اب ان کی نظر میں بس 2 لاکھ کی قیمت والی چیز بن چکی تھی۔ تبھی وہ شاپنگ کرنے کے لیے سوٹ پسند کر رہی تھی۔ مجھے بیچ کر انہوں نے شاپنگ کرنی تھی، یعنی اپنی شاپنگ کے لیے انہوں نے جیتی جاگتی لڑکی کو بیچ دیا، اس کے خواب، اس کے مستقبل کو خراب کر دیا، صرف اپنے چند جوڑوں کے لیے۔
گے۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، ایسی پھوپھو ہوتی ہیں۔ میرے بابا جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو پھوپھو کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ میری مریم کا خیال رکھنا۔ ماں تو میری پہلے اس دنیا میں نہیں تھی، اس وقت تو وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ میری اپنی بیٹی ہے۔ پھر بھلا کوئی اپنی اولاد کو اس طرح بیچ دیتا ہے؟ کیا اس کے بعد 5 سال انہوں نے مجھ سے اپنے گھر کے کام کروائے، جبکہ میری اس وقت کام کرنے کی عمر بھی نہیں تھی، اور ابھی میری شادی کروا دی، وہ بھی اس طرح۔ شادی کی پہلی رات تھی، میں ایک ایسے گھر میں تھی جو بظاہر عام سا لگتا تھا لیکن اندر سے بہت الگ تھا۔ یہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، دروازے پر روشنیوں کی لڑی لگی ہوئی تھی، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں ماں تھی، 2 بھابیاں تھیں، بہنیں تھیں، بھائی تھے، سب ہنستے مسکراتے پھر رہے تھے جیسے کوئی بڑی خوشی کا موقع ہو۔ میرا دل ڈر سے کانپ رہا تھا، میں نے کبھی اتنے سارے اجنبی چہرے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کس کی وجہ سے خوش ہیں۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا، نرم قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے، پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ خریدی ہوئی لڑکی کے لیے اتنی تیاری، اتنی عزت کیسے ہو سکتی ہے۔ میں بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی، دل میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری زندگی اب کیسی گزرنے والی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سب لوگ ہنس بول کر اپنے کمروں میں چلے گئے، گھر میں خاموشی چھا گئی۔ تب دروازہ آہستہ سے کھلا، دلشاد اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا۔ اس نے آ کر نرمی سے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے خاموشی سے لے لیا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب لوگ تمہارے اپنے ہیں، سب کی عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، بات صرف میری مانی جائے گی۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا کر ہاں کہہ دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے میرے قریب آیا اور میرے کان میں ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرا دل دہل گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بات ایسی تھی جو کسی شریف انسان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فوراً کوئی بہانہ بنا کر اس بات کو ٹال دیا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ضد تھی۔ وہ بولا کہ مجھے اسی طرح اچھا لگتا ہے اور میں نے اسی طرح تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ اس کی بات بالکل غیر شرعی تھی، ایک ایسی بات جسے دین بھی منع کرتا ہے اور شریعت بھی۔ میں نے کئی دن تک بہانوں سے خود کو بچایا، کبھی بیمار بن گئی، کبھی کہہ دیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، مگر وہ سمجھدار آدمی تھا۔ ایک دن اس نے میری باتوں پر دھیان نہیں دیا اور وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن بن گیا۔ اس رات میرے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ایک دلہن کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوا۔ وہ کام جس سے اسلام بھی منع کرتا ہے اور جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ میں چپ رہی، میں رو بھی نہیں سکی، میری آواز گلے میں دب گئی تھی، میرے جسم سے زیادہ میری روح زخمی تھی۔ اب یہ سب کچھ ایک عادت بن گیا تھا، ہر دوسرے تیسرے دن وہ یہی سب کرتا تھا، جیسے اسے اس میں سکون ملتا ہو۔ میں بے بس تھی، کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ میرا اپنا کون تھا جس سے میں شکایت کرتی؟ میں سوچتی تھی کہ شوہر اگر محبت نہیں دے سکتا تو کم سے کم عزت تو دے گا، لیکن یہاں تو عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم صرف میرے سکون کے لیے ہو۔ میں اس کے چہرے پر دیکھتی تھی تو وہاں صرف خود غرضی تھی، احساس نہیں تھا۔ ایک دن میں نے پھر اسے موبائل پر بات کرتے سنا، وہ بات کر رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو فون کے اوپر لکھا تھا میری جان۔ میں چونک گئی، جب میں نے دھیان سے سنا تو وہ پھپھو کی آواز تھی۔ میں کانپ گئی۔ اس نے جب فون بند کیا، میں نے ہمت کر کے کہا کہ اب تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے تیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، تو کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی؟ وہ میری پہلی محبت ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے تجھے مجھے دے کر اپنی جان چھڑوائی اور تھوڑی کمائی بھی کر لی، مگر میرے دل سے وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ میں پتھر کی طرح جم گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں تو اس کی زندگی میں صرف ایک سودا ہوں، ایک جسم ہوں جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اللہ ہی میرا حال دیکھ رہا ہے، شاید کبھی میری فریاد سن لے جائے۔ لیکن اس وقت میں ایک ایسی قید میں تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور ہر دن میری زندگی کا ایک نیا عذاب لے کر آتا تھا۔ میری ہر وقت طبیعت خراب رہتی تھی، کبھی سر بھاری رہتا، کبھی جسم میں درد ہوتا،
کبھی بخار سا لگتا، لیکن گھر میں کسی کو میری حالت کی پرواہ نہیں تھی۔ دلشاد کی ماں نے کہنا شروع کر دیا کہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی کام کاج میں بڑی تیز ہے، یہاں پر آئے گی تو گھر کے سارے کام سنبھال لے گی، لیکن یہ تو کسی کام کے قابل نہیں ہے، اس سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا۔ وہ کہتا تھا کہ کام آپ نے کروانا ہے، میرا کام تو ہو جاتا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ چلا جاتا تھا۔ میں جب کچن کے پاس سے گزرتی تو وہ سب عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہوئی مجھے دیکھ کر مسکراتی جیسے میں کوئی تماشا ہوں، اور پھر نظریں پھیر لیتی تھیں۔ اس گھر کی عورتوں کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ لگتا ہے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ تھا، اور شاید میری قسمت بھی ایسی ہی لکھی گئی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ کسی سے بات کر سکوں، کوئی ایسا مل جائے جو میری بات سمجھ لے، لیکن یہاں پر تو سب اندھے تھے، سب کو اپنی فکر تھی۔ میں کسی سے بات کرتی تو مجھے ہی برا بنا دیا جاتا، کہتے کہ نئی آئی ہے، نخرے دکھا رہی ہے، کام سے جی چرا رہی ہے، اور جب میں خاموش رہتی تو کہتے کہ بہت چلاک ہے، چپ رہ کر سب کی باتیں سنتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شوہر ہے میرا، شاید وہی میرا سہارا بنے۔ جب سے آئی ہوں کوئی برا رویہ میرے ساتھ نہیں کیا، سوائے اسی کے ایک غلط کام کے۔ نہ اس نے کبھی گالی دی، نہ اونچی آواز میں بات کی، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک انجانا خوف رہتا کہ یہ سکون کب تک ہے، کب پھر وہ رات آ جائے گی جب میری چیخیں بھی دیواروں میں دب کر رہ جائیں گی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے سوچا کہ اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کروں، شاید نرمی سے بات کرنے سے وہ سمجھ جائے۔ میں نے اس کے پاس جا کر دھیرے بات شروع کی۔ وہ بیٹھا میری بات سنتا رہا۔ خاموشی سے میں نے دل میں امید باندھ لی کہ شاید آج وہ میری بات مان جائے گا، لیکن جب میں اپنی بات ختم کر چکی تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تمہارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس معاملے میں بولنے کا، تمہارا کام ہے میری بات ماننا، شوہر کا کام ہوتا ہے بیوی کی بات مان لو، اور تم مجھے بیٹھ کر لیکچر دے رہی ہو، تفصیلیں سنا رہی ہو، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا، تو پھر اس طرح تمہیں بیمار ہی رہوں گی، اور آپ کے بھی کسی کام کی نہیں رہوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ مر تو نہیں جاؤں گی نا، بس جو ہوتا ہے ہونے دو۔ میں بہت پریشان تھی، میں دن رات روتی رہتی تھی، رات کو جاگ کر آنسو بہاتی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے میرا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے میری پھپھو سے ملوانے لے جاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے، شاید وہ کوئی حل بتا سکیں۔ تو اس نے کہا کہ جتنی محبت ہے تمہیں اس سے وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن چلو لے جاتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ پھپھو سے ہی جا کر بات کروں گی، کیونکہ پھر اور کس سے بات کرتی، وہی تو تھی جن پر مجھے کچھ بھروسہ تھا۔ جب ہم پھپھو کے گھر پہنچے تو وہ مجھ سے ایسے ملی جیسے بڑی خوش ہوئی ہوں، جیسے کوئی مہمان آیا ہو۔ چائے پانی پوچھا، ہنسی مذاق کیا، لیکن جب میں نے باتوں میں اپنے مسئلے کے بارے میں بات کی تو وہ زور سے ہنسنے لگیں اور کہنے لگی کہ اچھا ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ ہنسے نہیں، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بیمار رہتی ہوں، اب تو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو تمہارا اور تمہارے شوہر کا معاملہ ہے، میں بیچ میں کیا بول سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ شادی تو آپ نے کروائی ہے، آپ نے ہی دلشاد سے رشتہ کروایا تھا، آپ اس کو تھوڑا سمجھائیں، ویسے بھی شادی کے بعد آپ دونوں کی باتیں چلتی رہتی ہیں، آپ کے فون پر گھنٹوں بات ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا یہ بھی پتا ہے تمہیں، یہاں تو باتیں تو چلیں گی ہماری، اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے تو اپنے شوہر کو خود منع کر لو۔ میں نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ سنتا ہی نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں قید میں ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہر گھر میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، عورت کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، دل چاہا کہ وہیں رو دوں، چلاؤں کہ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، لیکن میں نے خود کو ضبط کیا اور پھر سے کہا کہ آپ ان سے بات کریں، ان کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سمجھاؤں گی، مگر مجھے پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، دلشاد ویسا ہی تھا، بلکہ اب تو وہ اور بھی زیادہ بے رحم ہوتا جا رہا تھا۔ اب کون تھا ایسا جس سے میں بات کر سکتی تھی؟ سب راستے بند ہو چکے تھے، بس ایک ہی راستہ بچا تھا، خاموشی کا، اور میں نے وہی اختیار کر لیا تھا۔ میرا دن گھر کے کاموں میں گزرتا تھا، صبح آنکھ کھلتے ہی جھاڑو پوچھا، برتن کپڑے سب کچھ میرے ذمہ ہوتا تھا۔ میں سارا دن اس کی ماں کی باتیں سنتی رہتی تھی، کبھی وہ اپنے دکھ سناتی، کبھی بہنوں کی برائیاں کرتی، اور میں بس ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی، کیونکہ اگر کوئی بات غلطی سے بھی ان کے خلاف نکل جاتی تو سارا گھر میرے سر پر آ جاتا تھا۔ وہ بہنیں بھی آ کر مجھ سے ایسے برتاؤ کرتی تھیں جیسے میں کوئی نوکر ہوں۔ وہ کہتی کہ یہ لڑکی تو کام ہی نہیں کرتی، سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے، اور ان کی ماں کہتی کہ پتہ نہیں میرے بیٹے نے کس آفت کو گھر لے آیا ہے۔
رات ہوتی تو میرے لیے وہی عذاب لے کر آتا تھا، وہی ظلم، وہی اذیت، وہی ناپاک کام جو نہ دین اجازت دیتا ہے نہ انسانیت۔ میں برداشت کر سکتی تھی، میرے جسم کا ایک حصہ جیسے چور چور ہو چکا تھا۔ درد کی دوائیاں ایسے کھاتی تھی جیسے کوئی ٹافیاں کھاتا ہے، کبھی سر درد کی گولی، کبھی جسم کے درد کی، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، میری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، مگر کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ ایک دن ہمارے گھر مہمانوں کے آنے کی خبر ملی۔ صبح سے ہی گھر میں ہلچل مچ گئی، سب لوگ ایسی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے جیسے کوئی بادشاہ آنے والا ہو۔ ہر کمرہ صاف کیا جا رہا تھا، برتن چمکائے جا رہے تھے، کپڑے استری ہو رہے تھے اور کھانے پینے کی اتنی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ میں حیران ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ آخر ایسا کون مہمان ہے جس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو وہ بولی کہ تمہارے شوہر کا چاچا آ رہا ہے، یہ وہی بندہ ہے جس کا پورے خاندان میں بہت روب ہے، تمہارا شوہر بھی صرف اسی سے ڈرتا ہے، اس کی ہر بات حرف آخر ہوتی ہے۔ میں نے سنا تو زیادہ سوچ میں نہیں پڑی، بس دل میں کہا کہ شاید یہی لوگ ہیں جو اپنے روب سے دوسروں کو سیدھا رکھتے ہیں۔ جب وہ آئے تو گھر کا ماحول ہی بدل گیا، سب لوگ ان کے آگے پیچھے تھے، ان کے آنے پر ہر کوئی خوش تھا۔ میں نے بھی پردہ کر کے ان کو سلام کیا، انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی نظریں بڑی نرمی والی تھیں، وہ بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان لگ رہے تھے۔ ان کی بیوی بھی ساتھ تھی، ان کے چہرے پر سکون تھا، وقار تھا۔ جب ان کی بیوی نے مجھ سے بات کی تو اتنی محبت سے ملی جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ وہ بار بار کہتی کہ تم بہت شریف لگ رہی ہو، بہت سادہ مزاج ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر چاچا جی نے دلشاد کی طرف دیکھ کر کہا کہ سنا ہے تم نے اس لڑکی کو خریدا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ تو دلشاد نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تو ویسے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اب کہاں ہوتا ہے، اب کون سے زمانے میں یہ رواج رہ گئی ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کی بیٹی کو یوں خریدنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تمہیں اپنے گناہ کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ ان کے لہجے میں سختی بھی تھی اور دکھ بھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو سچ بول رہا ہے۔ ان کی باتوں اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر میرے دل میں ایک آس جاگی، جیسے شاید وہ میری مدد کر سکیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر کبھی موقع ملا تو میں ان سے ضرور بات کروں گی، لیکن پھر دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ تو مرد ہیں، میں ان سے کیسے اپنی یہ شرم والی بات کروں۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ ان کی بیوی سے بات کروں گی، مگر یہاں پر کوئی موقع ہی نہیں ملا، کوئی بھی مجھے ان کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی ارد گرد ہوتا تھا۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو جاتے جاتے ہمیں اپنی ایک شادی کی دعوت دے گئے۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو گئی کہ اسی بہانے ان سے دوبارہ ملنے کا موقع مل جائے گا، شاید اس بار میں اپنی بات کہہ سکوں۔ جب شادی کا دن آیا تو میری ساس بھی جانے کے لیے تیار تھی، لیکن اینڈ ٹائم پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو دلشاد نے کہا کہ تم دونوں کو ہی جانا ہے۔ میں دل میں ڈر رہی تھی، لیکن ساتھ یہ خوشی بھی تھی کہ شاید آج میرا درد کسی کے سامنے آ جائے۔ چاچا جی کے گھر پہنچ کر جب میں ان کی بیوی سے ملی تو وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجب سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ جانتی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، بیٹا تم بڑی پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی ہو، یہ لوگ کچھ اچھے نہیں ہیں، میں ان سب کو اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری اپنی ماں جیسی ہوں۔ میں نے ان کی بات سنی تو ضبط نہ کر سکی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں سسک سسک کر رونے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ کوئی بڑی مصیبت ہے، انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ ڈرنا مت، مجھے سب بتاؤ۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، شروع سے لے کر آخر تک، کہ کس طرح میری پھپھو نے پیسوں کے لالچ میں میرا رشتہ کیا، کس طرح دلشاد کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور وہ میرے ساتھ کمرے میں کیا کرتا ہے۔ وہ سنتی گئی، ان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، پھر اچانک انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی، استغفر اللہ، ایسا انسان تو ہمارے پورے خاندان میں کبھی پیدا نہیں ہوا، یہ کس راہ پہ نکل گیا، تم فکر نہ کرو، اس کی ایسی کلاس لگائیں گے کہ یہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے پتا چل گیا کہ میں نے شکایت لگائی ہے تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، اگر اس نے دوبارہ تم پر کوئی زور زبردستی کی یا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ اور بھی برا ہوگا، تم بس ہمت رکھو، میں اپنے شوہر کو سب کچھ بتاؤں گی اور وہ دلشاد کو سمجھائے گا، تم اب اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کے اندر امید کی روشنی بن گئے، مجھے لگا جیسے برسوں کے بعد پہلی بار کسی نے میرا دکھ سنا ہے، کسی نے میری تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور پہلی بار سکون کی ایک سانس لی۔ ایک دن میرے سامنے ہی دلشاد کو اس کے چاچا کا فون آیا، اس کے چہرے پر اچانک ایک سنجیدگی چھا گئی۔ میں نے سنا کہ چاچا کہہ رہے تھے، ذرا گھر آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔
دلشاد نے سر ہلا کر کہا جی آتا ہوں اور فون بند کر دیا۔ میرا دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر چاچا نے اس کے سامنے سب کچھ کہہ دیا یا کسی طرح اسے پتا چل گیا کہ بات مجھ سے پہنچی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید وہ صرف کاروبار یا زمین جائیداد کی بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، مگر دل کا خوف کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شام کو واپس آیا تو اس کا رویہ بالکل الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ میں کیسی ہوں، کیا محسوس کرتی ہوں۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آیا، پھر ایک لمحے کے لیے رکا اور بولا آج رات سکون سے سو جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے مجھے اس طرح نرمی سے بات کی تھی۔ پھر وہ بولا کہ صبح میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا اور تمہیں ساتھ لے کر چاچا کے گھر شفٹ ہو جاؤں گا۔ میں بالکل حیران رہ گئی۔ اگلی صبح جب اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو بتایا کہ ہم چاچا کے گھر جا رہے ہیں تو گھر میں جیسے ہنگامہ مچ گیا۔ سب کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے کام کون کرے گا، برتن کون دھوئے گا، کھانا کون بنائے گا۔ دلشاد نے اطمینان سے کہا کہ نوکر رکھ لو، اور پھر بغیر کسی بحث کے سامان پیک کرنے لگا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے دیکھتی رہی۔ دل میں خوف بھی تھا، لیکن ایک انوکھی سی امید بھی جاگ رہی تھی، شاید اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ ہم چاچا کے گھر پہنچے تو چاچی نے ہمیں بہت پیار سے استقبال کیا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی نئے جہاں میں آ گئی ہوں۔ وہ گھر نہایت پرسکون اور صاف ستھرا تھا۔ ان کا برتاؤ اتنا اچھا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے بیٹیوں جیسا پیار دیا۔ میں ان کی بہو بن کر رہنے لگی، مگر انہوں نے مجھے بہو نہیں کہا۔ وہ کہتی تھی کہ تم تو میری اپنی بیٹی ہو۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دلشاد بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب میرے ساتھ وہ ظلم نہیں کرتا تھا، بلکہ بڑے پیار اور نرمی سے بات کرتا تھا۔ وہ اب مجھ پر غصہ نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ حرام کام کا ذکر کرتا تھا، بلکہ وہ میرا خیال رکھتا تھا، میرے لیے چیزیں لاتا تھا، کبھی پھول، کبھی کپڑے، کبھی چاکلیٹ۔ وہ کہتا تھا کہ تم خوش رہو تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ میں اس کی اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران بھی تھی اور مطمئن بھی۔ وہ مجھے سیر کروانے لے جاتا تھا، پارک لے جاتا، بازاروں میں گھماتا، کہتا تھا اب تم میری عزت ہو، میری ذمہ داری ہو۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے چاچی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ صرف چاچا کے سمجھانے سے وہ ایک دم اتنا بدل گیا۔ وہ مسکرائیں اور بولی نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ بتایا کہ دلشاد کی فیملی کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ ان کے پاس نہ اپنا گھر ہے، نہ کوئی زمین، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی دکان، نہ جائیداد۔ تمہارے چاچا کے پاس بہت کچھ ہے، یہ گھر بھی ان کا ہے، دکانیں بھی ان کی ہیں، زمینیں بھی ان کی ہیں، اور کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی ساری جائیداد دلشاد کے نام کر دیں گے۔ پھر وہ تھوڑی دیر رک کر بولی لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے۔ تمہارے چاچا نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر دلشاد نے اس لڑکی کو خوش نہیں رکھا، اگر اس کی آنکھوں میں کبھی ایک آنسو بھی آیا یا اس نے دوبارہ کوئی شکایت کی تو اسے جائیداد میں ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ تمہارے چاچا نے یہی بات اسے سامنے بیٹھ کر کہی اور تب سے وہ بدل گیا ہے۔ اب وہ ڈرتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ برا کیا تو سب کچھ کھو دے گا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا کہ آخر کسی نے انصاف کیا ہے، کسی نے میرے دکھ کا علاج ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا چاچی آپ نے تو میرے لیے فرشتہ بن کر کام کیا ہے، آپ نے مجھے وہ زندگی دی جس کی امید بھی نہیں تھی۔ وہ ہنس پڑی اور بولی بیٹی میں نے صرف اپنا گھر سنوارنے کی کوشش کی ہے، مجھے بھی تو بہو چاہیے تھی، بیٹی چاہیے تھی، تم آ گئی تو میرا گھر بھی بھر گیا۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ سکون اور شکر کے تھے۔ مجھے لگا کہ میں نے جتنی مصیبتیں اٹھائی تھیں ان سب کا صلہ مل گیا تھا۔ اب میں خوش تھی، میری زندگی میں پہلی بار سکون تھا۔ اب میں نے جان لیا تھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو نجات کسی اجنبی کے الفاظ سے مل جاتی ہے، جیسے مجھے چاچی کی محبت سے ملی تھی۔